آداب، یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اصلاحات کے ذریعے نوجوانوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ سمارٹ انڈیا ہیکاتھون کے گرینڈ فنالے کے دوران اختراع کرنے والوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ دنیا کا مستقبل علم اور اختراع سے چلنے والا ہے اور ملک کے نوجوان بدلتے ہوئے حالات میں اس کی امید اور تمنائیں ہیں، اور یہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ بھارت کی طاقت اس کی اختراعی نوجوانوں کی طاقت ہے۔ اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون بھارت کے یواؤں کو گلوبلی بیس بنانے کا ایک بہترین پلیٹ فارم بنا ہے۔ جب سے اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون شروع ہوا ہے، قریب 14 لاکھ اسٹوڈنٹس نے اسمارٹ انڈیا ہیکاتھون میں حصہ لیا ہے۔ اس ہیکاتھون کی وجہ سے سینکڑوں نئے اسٹارٹ اپس کا جنم ہوا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ بھارت کا یوا کس طرح اپنے دیش کی چنوتیوں کے سمادھان کے لیے کمر کس کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس دوران وزیر اعظم نے NIT سری نگر میں ہیکاتھون کے گرینڈ فنالے میں شامل ہونے والے طالب علموں کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت جموں کشمیر کے تمام شہریوں کی نمائندگی کرتی ہے، اور نہ صرف ان کی جنہوں نے انہیں ووٹ دیا۔ ان باتوں کا اظہار وزیر اعلیٰ نے وزارت روڈ جموں کی سول سوسائٹی کے ممبروں کے ساتھ تفصیلی بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت عوام کے مشکلات کے بارے میں بخوبی واقف ہے اور وہ دربار منہ سمیت دیگر معاملات کی بحالی کے اقدامات کریں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ 2035 تک بھارت اپنا خلائی اسٹیشن بھارت انترکشا اسٹیشن ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2040 تک کوئی بھارتی خلا باز چاند پر اترے گا۔ اس دوران ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ انوسندھان قومی تحقیقاتی فاؤنڈیشن بھارتی اقدار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ماحولیات کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے عالمی منصوبہ تیار کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے غیر سرکاری وسائل 60% شراکت داری کریں گے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی سرکار نے پہلے ہی اس کے لیے 1 لاکھ کروڑ روپے مختص رکھے ہیں۔ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے وزیر ستیش شرما اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کل مشترکہ طور پر سنتوش ٹرافی فٹ بال مقابلے میں شرکت کے لیے ٹیم کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ سنتوش ٹرافی کا فائنل راؤنڈ تلنگانہ میں شیڈول ہے، جہاں جموں کشمیر کی ٹیم ملک بھر کی ٹاپ ٹیموں سے مقابلہ کرے گی۔ اس موقع پر وزیر کھیل اور وزیر اعلیٰ کے مشیر نے تقریب کے ایک حصے کے طور پر جموں کشمیر میں کھیلو انڈیا کے مختلف مراکز سے کھلاڑیوں میں سپورٹس کٹس تقسیم کی۔ کشمیر یونیورسٹی میں آج سے 9 دن تک جاری رہنے والے کلچرل پروگرام سونزل شروع ہو رہا ہے۔ افتتاحی تقریب پر تعلیم کے وزیر سکینہ اتو مہمان خصوصی کے طور پر ہوں گی۔ پروگرام کے دوران نوجوان اپنے ہنر اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ اس سال کھیلو انڈیا ونٹر گیمز مقابلوں کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ پروگرام کے مطابق سپورٹس آئس گیمز مقابلے لداخ میں اگلے سال 23 جنوری سے 27 جنوری تک منعقد کیے جائیں گے، جبکہ جموں کشمیر 22 فروری سے 25 تاریخ تک سنو گیمز کی میزبانی کرے گا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ دو طرفہ ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ ٹریفک حکام نے مسافروں سے کہا ہے کہ وہ شاہراہ پر سفر کچھ تاخیر سے شروع کریں تاکہ انہیں بانہال اور رامبن کے بیچ غیر ضروری طور درماندہ نہ ہونا پڑے۔ مغل روڈ، سونمرگ، کرگل روڈ، سنتھن کشتواڑ روڈ تازہ برفباری کے بعد گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کرنا چوکی بل روڈ کو بھی گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے فی الحال بند کیا گیا ہے۔ وادی میں دوران شب کئی مقامات پر تازہ برفباری اور بارش ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ شوپیاں، کپواڑہ، بارامولہ، گاندربل اور بڈگام سے ہمارے نمائندوں نے اطلاع دی ہے کہ ان اضلاع کے بیشتر مقامات پر 5 سے 8 انچ کی برفباری درج کی گئی ہے۔ سری نگر کے چند ایک علاقوں میں ہلکی برفباری اور بارشوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ اور اب درجہ حرارت۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا جاتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.